بسم الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں شعبان المعظم کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال، اس کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ نے ویڈیو کو توجہ سے سننا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ بہت سی قیمتی ویڈیو آپ تک ہماری پہنچ سکیں۔ شعبان کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، شعبان کا جو چاند ہے اس کا خیال رکھو اور اس کی تلاش رکھو، اس لیے کہ جب شعبان کا چاند صحیح ہوگا تو پھر آنے والا جو رحمتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے جس مہینے میں برکات کی نزول ہوتی ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ، اس کی تاریخ بھی صحیح ہوگی اور اس کا چاند بھی صحیح طور پر معلوم ہوگا۔ اسی طرح جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد جب چاند کی دعا کرتے، چاند دیکھنے کی، تو اس موقع پر رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے باری تعالی، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے، تاکہ ہم رمضان کی برکات کو، رمضان کی فضیلتوں کو، رمضان کی رحمتوں کو ہم سمیٹنے والے بن جائیں۔ اسی طرح اس شعبان کے مہینہ میں ایک رات آتی ہے جس رات میں تمام انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا اس سال کا آخری عمل اور سال کا پہلا عمل نیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہت سی احادیث میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جس بندے کے یعنی دفتروں کا جو دفتر لکھے جاتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، اس کے دفتروں میں پہلا عمل بھی نیک ہو، آخری عمل بھی نیک ہو، تو فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے کے یعنی درمیان میں جو ہونے والے گناہ ہوتے ہیں ان سے صرف نظر فرماتے ہیں۔ کتنی عجیب فضیلت ہے۔ تو اس لیے اس رات یعنی شعبان کی 15 کی جو رات ہے، اس رات میں یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، انسان کے جتنے بھی سال بھر کے اعمال تھے، اور پھر آنے والے سال کے لیے نئے دفتر، نئے رجسٹر فرشتوں کو مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اس رات کو فضولیات میں مت گزارو، اس رات میں عبادت کرو اور اس سے اگلے دن میں روزہ بھی رکھو اور رات کو اللہ کے حضور عبادت میں گزارو۔ اس رات کو قیمتی بناؤ تاکہ اس سے پہلے جو انسان سے گناہ ہوئے، کچھ بھی ہوا، اللہ رب العزت ان کو معاف کر کے اس رات کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت رحمتوں کا فیصلہ فرما دیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اس رات کو بعض لوگ یوں خیال رکھتے ہیں کہ جس کا نام شب برات ہے، لوگ کہتے ہیں شب بارات یعنی خوشیوں کی رات، اور اس رات کو وہ یعنی ڈھول بجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں جلاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کھانے پکانے ہوتے ہیں، ساری رات فضولیات میں گزار دی جاتی ہے۔ لیکن یہ رات شب برات نہیں ہے بلکہ شب براعت ہے، کہ نجات کی رات، براعت کی رات۔ اس رات کو عبادت میں گزارو، جب اللہ کے حضور تمہارے اعمال پیش ہوں، اللہ رب العزت پچھلے تمہارے گناہوں کو نہ دیکھیں بلکہ موجودہ رات کے نیک اعمال کو دیکھیں اور تمہارے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر کے اللہ رب العزت تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اے اماں عائشہ صدیقہ، شعبان میں حضور کے کیا اعمال تھے اور روزے کیسے رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لوگوں، میں نے شعبان کے اندر رمضان کے علاوہ جتنے روزے میں یعنی شعبان میں رکھنا آپ کو دیکھتی تھی، کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن امت کے لیے یہ حضور کی خصوصیت تھی، لیکن امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر رمضان کے روزوں کے لیے تیار رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور شعبان کے جو آخری 3 دن ہیں، ان دنوں میں تو بالکل روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضعف پیدا ہو، کمزوری پیدا ہو جائے
اور آدمی رمضان کے روزے نہ رکھ سکے جو کہ فرض ہیں، شعبان کے روزے فرض نہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ شعبان میں روزے باقی مہینوں سے زیادہ رکھتے تھے لیکن رمضان سے کم رکھتے تھے۔ بعض اوقات آپ نے پورے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں۔ یہ حضور کی خصوصیت تھی، اللہ کی طرف سے آپ کو جو جسمانی اور روحانی طاقت مہیا تھی یہ اس کی برکت تھی۔ یہ عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ عام انسانوں کو یہ حکم ہے کہ شعبان کی 15 کے بعد وہ روزے نہ رکھیں، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اسی طرح شعبان المعظم کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15 کی رات ہو تو اس رات میں بیدار رہو، اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو، اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بہت سی آپ نے بشارتیں بھی دیں اس شعبان اور اس شب برات کے بارے میں۔ وہیں پر آپ نے کچھ محروم لوگوں کا بھی ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے، خوش نصیب لوگ اس رات کو جاگتے ہیں، اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے حضور وہ سرخرو ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان میں ایک وہ شخص جو مشرک ہے، ساری زندگی شرک میں گزار دی، وہ اس رات کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کا کینہ ہے، بغض ہے، وہ آدمی بھی اس رات کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس نے کسی کو ناحق طور پر قتل کیا، وہ بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان کہ جو کسی کے ساتھ قطع تعلقی کیے ہوئے ہے، ناجائز طور پر، حرام طور پر، وہ بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح تکبر کرنے والا انسان وہ بھی محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یعنی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا تکبر کی نیت سے یہ انسان بھی محروم رہ جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اتنی لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان بھی، اسی طرح شراب کو پینے والا بھی، یہ سارے لوگ جو ہے اس رات کو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو غنیمت جانیں، اور خصوصاً اس مہینہ، پورے مہینہ کو غنیمت جانیں۔ شعبان میں روزے رکھیں لیکن تھوڑے رکھیں، شعبان کی تیاری کریں۔ جب بھی شعبان کا چاند ابھی نظر آئے تو آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہ حضور کا خصوصی عمل تھا، آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا اہتمام کریں اور رمضان المبارک کی تیاری رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شعبان کو صحیح طور پر گزارنے کی اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔